ڈھاک بنگلہ ڈھاک بنگلہ نامی ایک گاؤں جس کے قریب ایک پراسرار اور کالی خوفناک پہاڑی تھی جسے اندھیری پہاڑی کہا جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس پہاڑی میں زاویرا نام کی ایک ظالم جادوگرنی رہتی تھی۔ زاویرا نہ صرف گاؤں کے بچوں کو اغوا کرتی بلکہ اپنی طاقت بڑھانے کے لیے معصوم لوگوں کی جانیں لے لیتی تھی۔ وہ اپنی طاقتور جادوئی چھڑی کی مدد سے ہر اس شخص کو سزا دیتی جو اس کے علاقے میں قدم رکھتا تھا۔ اندھیری پہاڑی جس کے بیچوں بیچ ایک خوفناک قلعہ تھا جس کے چاروں طرف بھوتوں کی شکل والے پتھر کے مجسمے کھڑے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ یہ مجسمے دراصل وہ بدقسمت لوگ تھے جنہوں نے جادوگرنی کے غصے کو بھڑکایا تھا۔ اس قلعے کے اندر اندھیری راہداریوں میں عجیب روشنی کے گولے تیرتے تھے اور ہر کمرے میں زاویرا کے جادوئی تجربات کی نشانیاں تھیں۔ آمنہ نامی ایک بہادر لڑکی گاؤں میں اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ زاویرا کی وجہ سے گاؤں والے ہمیشہ خوف میں مبتلا رہتے تھے۔ ایک دن جب زاویرا نے گاؤں کے ایک بچے کو اغوا کر لیا تو آمنہ نے قسم اٹھائی کہ وہ زاویرا کے ظلم کو ختم کر کے ہی دم لے گی اور بچے کو واپس لائے گی۔ آمنہ کی نانی نے اسے ایک خاص آئینہ دیا جو زاویرا کے جادو کو شکست دے سکتا تھا، لیکن صرف اس وقت جب آمنہ ہمت اور عقل سے کام لے۔ بالآخر آمنہ نے اپنی مہم کا آغاز کیا۔ راستہ خطرناک اور سنسان تھا لیکن آمنہ نے ہمت نہیں ہاری۔ جنگل کے درمیان آمنہ کا سامنا ایک عجیب درخت سے ہوا جس کی شاخیں حرکت کر رہی تھیں۔ جیسے ہی آمنہ قریب پہنچی درخت نے اپنی جڑوں سے اسے جکڑ لیا۔ آمنہ نے ہوشیاری سے اپنی چھری نکالی اور جڑوں کو فوراً کاٹ کر درخت کو شکست دے دی۔ آگے جا کر آمنہ کو ایک پل ملا جسے عبور کرنا تھا۔ پل کے نیچے ایک خوفناک دریا تھا جو لاوے کی طرح کھول رہا تھا۔ جیسے ہی آمنہ نے پل پر قدم رکھا ایک شیطانی آواز سنائی دی، اگر زندہ رہنا چاہتی ہو تو یہاں سے واپس چلی جاؤ فوراً، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ آمنہ نے سوچا اور جواب دیا، میں واپس جانے کے لیے نہیں آئی، میں تمہارا مقابلہ کروں گی۔ یوں شیطانی وار بے اثر ہوا اور شیطانی آواز ساتھ ہی ختم ہو گئی اور ایک آواز آئی کہ میرا ایک ہی وار ہوتا ہے، جو اس سے بچ جائے وہ بچ گیا، جو مر گیا سو مر گیا۔ اس کے بعد آمنہ آگے بڑھی اور بالآخر پل کو عبور کر لیا۔ یوں آمنہ بالآخر زاویرا کے قلعے کے دروازے پر جا پہنچی۔ قلعے کے دروازے پر دو دیوقامت بھیڑیے کھڑے تھے، ان کی آنکھیں آگ کی طرح دہک رہی تھیں۔ آمنہ نے ان کے قریب جا کر کہا، میں زاویرا سے ملنے آئی ہوں، اگر تم مجھے روکو گے تو میں تمہیں شکست دوں گی۔ بھیڑیے ہنسے اور کہا، ہم تبھی ہٹیں گے جب تم ہماری آزمائش پر پورا اترو گی۔ آزمائش یہ تھی کہ آمنہ کو قلعے کے قریب ایک پوشیدہ جادوئی کنجی تلاش کرنی تھی۔ آمنہ نے اپنی ذہانت سے قلعے کے آس پاس چھان بین کی اور جلد ہی ایک پتھر کے نیچے سے وہ کنجی تلاش کر لی۔ قلعے کے اندر آمنہ نے زاویرا کو دیکھا، وہ اپنی جادوئی چھڑی سے ایک منتر پڑھ رہی تھی۔ زاویرا نے آمنہ کو دیکھ کر کہا، تو ایک اور بے وقوف جو مجھے روکنے آئی ہے۔ زاویرا نے اپنی چھڑی سے آمنہ پر جادوئی شعاع پھینکی، لیکن آمنہ نے اپنی نانی کا دیا ہوا آئینہ نکال لیا۔ آئینہ زاویرا کے جادو کو واپس اسی پر موڑ دیتا تھا۔ زاویرا کے جادو کا اثر الٹا ہو گیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ زاویرا کی تمام طاقت ختم ہو گئی اور وہ ایک بوڑھی عورت میں تبدیل ہو گئی۔ آمنہ نے زاویرا سے کہا، یہ تمہارے ظلم کا انجام ہے، اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم ہمیشہ قلعے کے قید خانے میں رہو گی۔
زاویرہ کے جادو کے ختم ہونے کے ساتھ ہی تمام پتھر کے مجسمے دوبارہ انسان بن گئے اور وہ بچہ بھی آزاد ہو گیا۔ گاؤں والوں نے آمنہ کا شکریہ ادا کیا اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک ہیرو کے طور پر یاد رکھی گئی۔